بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، کچھ اور ضروری، مفید اور نفع بخش مضامین سنو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، فضل و کرم سے، بس یہ چند دنوں پہلے بندے نے ایک کتاب ترتیب دی ہے جس کا نام وہی جو کل جس سے سنایا تھا، میں کب اور کس طرح گھر سے باہر جا سکتی ہوں۔ سفر و اسفار بھی ہوتے ہیں اور یہاں کے حالات بھی، ہر طرف جس وقت جہاں دیکھو اس وقت میں بس عورتیں گھروں سے باہر نکلی پھر رہی ہے، بے پردہ ہے اور بے حیائی کا ایک پورا سیلاب ہے، طوفان ہے، جو بھی کہہ لیجئے۔ بہرحال تو اس لیے جی چاہا کہ یہ مختصر سے ایک رسالہ ترتیب دے دیا جائے۔ کچھ مضامین سن لو، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ فتاوی رحیمیہ حضرت مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمہ اللہ کا بڑے مفصل و مدلل فتاوی ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مفتی تقی عثمانی رحمہ اللہ، ان مختلف اکابر اور مشائخ کی کتابوں سے کچھ مضامین ہیں، جی اس کو سن لیجئے۔ سوال: تبلیغی جماعت میں باہر جانا ہوتا ہے یا کسی وجہ سے باہر جانا ہوتا ہے تو مرد کی عدم موجودگی میں عورتیں تجارت کرتی ہیں، شرعی حکم کیا ہے؟ عورتیں تجارت کر سکتی ہیں؟ اسلامی حکم کیا ہے؟ ان کے تجارت کے منافع میں کوئی حرج تو نہیں؟ جواب: عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ بے حجاب ہو کر دکان پر بیٹھ کر غیر محرم کے ساتھ تجارت کریں۔ ان کے مرد تبلیغی جماعت میں جائیں یا حج کو یا کسی اور مقصد سے سفر کریں یا کسی بھی وجہ سے غائب رہیں، بے حجابی اور بے پردگی کسی بھی حالت میں جائز نہیں۔ قرآن پاک کی آیات اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور خود سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضرات صحابہ کرام، تابعین اور اتباع تابعین، یعنی جملہ حضرات سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات کا متفقہ فیصلہ، سن رہے ہو بھائیو، متفقہ بالاتفاق، سب کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ عورتوں پر پردہ فرض ہے، بے پردگی حرام ہے۔ اس طرح کی بے حجابانہ دکانداری میں دونوں گنہگار ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ تبلیغی کام کی وجہ سے عورتوں کو دکان پر بیٹھنے کی، بے پردہ ہونے کی اور غیر محرم سے باتیں کرنے کی اسلامی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ عورت نماز میں قرات بالجہر نہیں کر سکتی، عورت حج میں لبیک زور سے نہیں کہہ سکتی، تو دکان پر بیٹھ کر غیر محرم کے ساتھ آزادی کے ساتھ باتیں کرنے کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اگرچہ کمائی ہوئی رقم حرام نہیں ہے، لیکن کمائی کا طریقہ ناجائز اور گناہ کا باعث ہے۔ میرے عزیز و بندہ شرح کے طور پر عرض کرتا ہے، اس کی نحوستیں اور اس بے پردگی اور بے حجابانہ بے حیائی والے انداز، یہ سب شکلوں میں جو نحوست اور بے برکتی اس رزق پر اور کمائے ہوئے مال پر آتی ہے، وہ مال پانی کی طرح سے بہہ جاتا ہے۔ ہاں، یہ لمبا بیان ہے، باتیں ہیں اس پر، انشاءاللہ کبھی سناؤں گا۔ پھر اور سنو، عورت کا کمپنی میں ملازمت کرنا۔ سوال: ایک شخص ایک کمپنی میں ملازمت کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوہ، جی ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کی بیوہ اور چار بچیاں ہیں، ان کے گزر بسر کے لیے پریشانی کا سامنا ہے۔ کمپنی والے مرحوم کی بیوہ کو اپنے ہاں ملازمت دینے کے لیے تیار ہیں۔ کمپنی کی بس میں آمد رفت ہوگی، کیا مذکورہ صورت میں عورت کے لیے ملازمت قبول کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ جواب: عورت کمپنی میں ملازمت کرے گی تو کئی ممنوعات کا ارتکاب ہوگا، بے پردگی ہوگی، نامحرم مردوں کے ساتھ اختلاط یعنی خلط ملط ہونا، اور بعض موقعوں پر خلوت اور تنہائی کا موقع بھی آ سکتا ہے، ان کے ساتھ بے تکلفانہ بات چیت اور نامحرم مردوں کے ساتھ آمد و رفت ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے شرعاً ایسی ملازمت کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ عورت پریشان حال ہو تو گزر بسر کے لیے اور کوئی جائز تدبیر اختیار کی جائے۔ سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ مناسب جگہ نکاح ثانی کر لے۔ جب تک یہ صورت نہ ہو یا کسی وجہ سے عورت نکاح ثانی کے لیے آمادہ نہ ہو تو گھر میں چھوٹے بچیوں کو پڑھانا شروع کر دے یا کوئی گھریلو ہنر اختیار کرے اور اس سے اخراجات کا انتظام کرے۔ اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو سکے اور عورت اور بچیوں کے پاس مال نہ ہو، فاقے کی نوبت آتی ہو، تو عورت اور بچیوں کے اعزاء و اقربا پر ان کے نان نفقے کا انتظام کرنا لازم ہوگا۔
اگر وہ انتظام نہ کریں تو اہل محلہ و جماعت مسلمین پر یہ فریضہ عائد ہوگا۔ ہائے ہائے میرے عزیزو، یہ اسلام کا ایک نظام ہے، مرتب منظم نظام۔ یہ سب نہیں کہ بس بہانے بنا کے جلدی سے گناہوں پہ آ جاؤ اور کرنے لگ جاؤ جو جی میں آئے۔ حضرت مفتی رشید احمد الدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک وعظ میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو عورت خود عورت سے خرید و فروخت کرے بازاروں میں جا کے تو کیسا ہے؟ فرما رہے بات چل رہی تھی عورتوں کے بازار جانے کی، اس بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مینا بازار میں بیچنے والی بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں، عورتیں عورتوں سے بات کرتی ہیں، تو کیا اس طرح خریداری کرنا صحیح ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کا عورتوں سے بات کرنا تو بلا شبہ جائز ہے، مگر یہاں صرف بات کرنے کا مسئلہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ یہ مسائل اور بھی ہیں۔ نمبر 1، بے دین ماحول کا اثر، وہ جو بازاروں میں جائیں گی۔ نمبر 2، عورت کا بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا، یہ خود ناجائز ہے۔ نمبر 3، وہاں خواتین کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے کے کپڑوں کو، زیور کو، فیشن کو دیکھنا، اس سے حب مال بڑھتی ہے۔ نمبر 4، دکانوں پر مختلف چیزوں کو دیکھنے سے مال کی ہوس اور محبت بڑھتی ہے۔ آخری دونوں مسئلوں کا تعلق اصلاح قلب سے ہے، یعنی حب مال کا بڑھنا اور ہوس کا بڑھنا۔ دل میں حب مال کا مرض ظاہری اعضاء کے گناہوں سے بدتر ہے۔ تمام گناہوں کی جڑ یہی ہے، ہر گناہ اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، یعنی انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، سارے جسم کی صحت اور فساد یعنی نیکی اور بدی کا مدار اسی پر ہے، وہ چھوٹا سا ٹکڑا دل ہے۔ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور فکر آخرت ہوتی ہے تو ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتا ہے، کوئی عضو نافرمانی نہیں کرتا۔ آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ اور اگر دل میں فساد ہے، حب دنیا ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، فکر آخرت سے خالی ہے، تو اس جسم کا ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا۔ عورت خریداری کے لیے گھر سے باہر نکلتی کیوں ہیں؟ جب بیویاں شوہروں کے لیے خرید کر لاتی ہیں تو پسند کر لیتے ہیں، اس کے برعکس کیوں نہیں کر لیتے کہ شوہر خرید کر لائے اور بیوی اسے قبول کرے؟ ارے عزیزو، یہ سب وہ مسائل ہیں جن سے رات دن ماڈرن زندگی گزارنے والوں کو واسطہ ہے، اور وہ گھروں کے اندر ایسی بے چینی میں ہے کہ آپ مت پوچھو۔ آج ہی آ چکے ہیں وہ اپنی عورتوں سے، بدترین قسم کے حالات ہیں۔ جائیے، میں بندہ گھومتا رہتا ہے چاروں طرف آنا جانا، اور حالات روز سامنے آتے ہیں۔ یہ جو پاک دامن عورتیں اور اسلامی نظام کے تحت وہ پردے کے ساتھ رہتی ہے اور اپنا شوہر خریدتا ہے اور اس کو ضرورت ہوتی ہے لا کے دکھا دیا، پسند کرا دیا اور خرید کے دے دیا، یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں گھروں میں بڑا سکون ہے۔ ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں قدر نہیں میرے عزیزو، ہمیں قدر نہیں ہے۔ اسلام اللہ نے بڑا عجیب مذہب دیا ہے۔ اور کچھ باتیں سن لو لباس کے سلسلے میں سنو۔ لباس کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ لباس جسم اور ستر کو چھپائے، لہذا اگر وہ اتنا تنگ اور چست ہو کہ لباس پہننے کے باوجود اس سے جسم کی بناوٹ اور جسم کا نشیب و فراز نظر آ رہا ہو تو یہ لباس بھی اس بنیادی مقصد کو پورا نہیں کرتا، لہذا یہ لباس بھی جائز نہیں۔ یہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے آج سارے جوان پھر رہے ہیں، اور عورتیں بھی وہ جینز پینٹ ٹاپ اور جینز اور کیا کیا پہنتی ہیں، اور یہ رات کو جو سوتے ہیں تو سارے گھر والے جوان لڑکے ہیں اور عورتیں ہیں، وہ سب ٹاپ ٹاپ پتہ نہیں کیا کیا پہن کے جب وہ اٹھیں گے صبح کو نکلیں گے چلیں گے، ننگے پھر رہے، ننگے ننگے ننگے۔ یہ وہ موضوع ہیں جن پہ تقریریں بھی نہیں ہوتی عام طور سے۔ پینٹ شرٹ پہننے والے مسجدوں میں پڑے، سارے ننگے پڑے ہیں مسجدوں میں، ننگے پڑے ہیں، ننگے، ہاں ننگے پڑے ہیں۔ صرف نماز تو ہو جائے گی کیونکہ ستر چھپا ہوا ہے ویسے، یعنی کھال اور اس کا رنگ نظر نہیں آ رہا، لیکن ویسے دیکھنا بھی جائز نہیں۔ ابھی سنو دیکھو، ابھی سناتا ہوں۔ سوال: آج کل ہمارے علاقے میں مرد و عورت سبھی لوگ کفار و فساق کی دیکھا دیکھی ایسی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں کہ جو بدن سے بالکل لگی ہوئی، مرد بھی اور عورتیں بھی پہن رہے، سب پہن رہے، اور تمام بدن کے اعضاء سے چپکی ہوئی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اعضاء مستورہ کا حجم اور سائز بالکل صاف نظر آتا ہے۔ اور خاص طور پر جب یہ لوگ اپنے اپنے آفسوں میں جاتے ہیں تو اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کا اس بارے میں جائز و ناجائز ہونے کے متعلق کیا فیصلہ ہے؟ جواب دے کر مشکور ہوں۔ سن لیجئے جواب۔ رد المحتار کی عبارت ہے: وَعَلَى هَذَا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَىٰ عَوْرَةِ غَيْرِهِ
فوق ثوب ملتزق بها يصف حجمها. کیا معنی؟ کسی دوسرے آدمی کے سطر کی جانب دیکھنا ایسے کپڑوں کے اوپر سے جو جسم سے بالکل چپکا ہوا ہو اور اعضائے مستورہ کے حجم اور سائز کو ظاہر کر رہا ہو جائز نہیں ہے. یہ عورت کا تو سارا بدن ہے اور مرد کا یہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک میرے پیارو سارا ایسا ہے کہ اس کا رنگ و کلر بھی نظر نہ آنا چاہیے اور اس کا سائز بھی نہیں نظر آنا چاہیے. قال العثمانی مدد اللہ العالی، وہ اس وقت میں جب حیات تھے، فَكُلُّ لِبَاسٍ يَنْكَشِفُ مَعَهُ جُزْءٌ مِّنْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ. ایک علامہ شبیر عثمانی ہے اور ایک شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی، تو حضرت مفتی تقی عثمانی ہے. كُلُّ لِبَاسٍ يَنْكَشِفُ مَعَهُ جُزْءٌ مِّنْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لَا تُقِرُّهُ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ مهما كان جميلا أو منافقا لدور الأزياء. وكذلك اللباس الرقيق أو اللاصق بالجسم الذي يحكي للناظر شكل حصة من الجسم الذي يجب ستره فهو في حكم ما سبق في الحرمة وعدم الجواز. پیارو غور سے سن لو، تقوی والو، بظاہر دیندار کہلانے والوں اور اپنے کو سمجھنے والوں، اور پینٹ شرٹ پہن کر باہر نکلنے، آفسوں میں جانے، اور رات کو تم نے ٹھیک پہنا ہے اور کمرے میں ہو، کوئی حرج نہیں، تمہاری بیوی ہے، لیکن اسی کو پہن کے چلتے پھرتے ہو جبکہ دوسرے جوان بیٹے بیٹیاں اور وغیرہ سب ہیں وہاں اس میں، اور سارا سب کچھ تمہارے سارے عادت کا سائز نظر آ رہا ہے. کیا ترجمہ ہے اس عربی کی عبارت کا؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی مدد العالی تکملہ فتح الملم میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر وہ لباس جس کے ذریعے مرد اور عورت کے سطر کا کچھ حصہ کھل رہا ہو، شریعت اسلامیہ اس کو بالکل روا نہیں رکھتی، خواہ وہ کتنا ہی خوبصورت اور فیشن کے موافق ہو. اسی طرح باریک اور چست لباس جو جسم سے چپکا ہوا ہو یا جس کے ذریعے دیکھنے والوں کے لیے جسم کے واجب الستر اعضاء میں سے کسی عضو کا کوئی حصہ واضح ہو رہا ہو تو وہ بھی حرمت اور عدم جواز میں ماقبل والے لباس کا حکم رکھتا ہے. غور سے سن لیجئے، سمجھ لیجئے. ایک تو وہ ہے کہ باریک لباس ہو جس سے سب کچھ نظر آ رہا، اندر سے رنگ کلر. ایک یہ باریک تو نہیں ہے لیکن جسم سے ایسا چپکا ہوا ہے کہ پورا سائز سارا نظر آ رہا ہے، پیچھے کے جو کولے ہیں، جو رانے ہیں، جو اور اعضاء ہیں، سب صاف صاف نظر آ رہے ہیں. فرماتے یہ بھی حرمت اور عدم جواز میں ماقبل والے لباس کا حکم رکھتا ہے. مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ نے نساء کاسیات عاریات، جی کچھ عورتیں قیامت کے سے پہلے ایسی ہوں گی جو ننگی ہوں گی اور لباس پہنے ہوئے ہوں گی، نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو سونگیں گی. کیا مطلب لباس پہنے ہوئے بھی اور ننگی ہے؟ فرمایا کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی، یعنی اس قدر باریک کپڑے پہنیں گی کہ ان کے پہننے سے جسم چھپانے کا فائدہ حاصل نہ ہوگا. نمبر 2، یا کپڑا باریک تو نہ ہوگا مگر چست ہونے اور بدن کی ساخت پر کس جانے کی وجہ سے اس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہوگا. فرماتے ہیں آگے، اور آج کل تو چست ہونے کے ساتھ بدن کا ہم رنگ ہونا بھی فیشن میں داخل ہو چکا ہے. چنانچہ گندمی رنگ کے ایسے موزے داخل لباس ہو چکے ہیں جن کا پیر سے اوپر کا حصہ پنڈلی کی کھال کی طرح چپکا ہوا ہوتا ہے اور اس کا رنگ بھی اسی طرح ہوتا ہے، رنگ و کلر وغیرہ بھی. جی اے خواتین صبح جاب پر جانے والی اور کئی ہاسپٹلوں اور کالجوں اور اسکولوں میں جاتے وقت میں خوشبو اور کریم پاؤڈر لگانے والی ہو، تم بھی سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، استقبلته امرأة يفوح طيبها لذيلها عصار فقال لها يا أمة الجبار أنا جئت؟ قالت من المسجد. قال أله تطيبت؟ قالت نعم. قال فارجعي فإني سمعت حبيبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد أو قال للمسجد حتى تغتسل كغسلها من الجنابة. سنو میرے بھائیو، ایک عورت خوب خوشبو لگائے راستے سے گزر رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ لیا. پوچھا کیا مسجد سے آ رہی ہو؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے دوبارہ سوال کیا کیا مسجد جانے کے لیے تم نے خوشبو استعمال کی تھی؟ عورت نے اس بات میں جواب دیا کہ جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ واپس جاؤ، میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کو جائے اللہ تعالیٰ اس کی نماز نہیں قبول کرتا جب تک کہ پورے اہتمام سے اس طرح غسل نہ کرے جیسے جنابت سے غسل کیا جاتا ہے. پیارو
ہائے ہائے میری ماں و بہنوں، آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لے لیں اور غور کر لیں۔ یہ صحابہ کے مقدس زمانے خیر القرون کے دور میں واقعہ پیش آ رہا ہے۔ صحابیاں ہیں، وہ بھی مسجد جا رہی ہیں نیک کام کے لیے، اللہ کی اطاعت و بندگی اور نماز کے لیے جا رہی آ رہی، مگر چونکہ خوشبو لگا کر گھر سے نکلی، حضرت ابو رضی اللہ نے ان کو ڈانٹ دیا، ڈانٹا ڈپٹا۔ تو صبح صبح جو اسکولوں کالجوں بازاروں آفسوں کی طرف نکل رہی ہو، بڑی زیب و زینت آرائش و نمائش اور طرح طرح کی پرفیومز اور کریم پاؤڈر اور خوشبوئیں لگا کر، تو تمہیں کہ تمہارے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ غور کرو، غور کرو۔ جی اسی طرح آج کل بہت سے ہمارے دیندار لوگ بھی سوئمنگ پولوں پہ جاتے ہیں، چلو سیاحت و تفریح کے لیے، اور وہاں سوئمنگ پولوں پہ جا کے نہاتے ہیں، اور توبہ 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 توبہ۔ میرے عزیزو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، روایات میں موجود ہیں، آپ پڑھیں اور دیکھیں، روایات میں موجود ہیں۔ یہ جو سوئمنگ پولوں پہ جا کے نہاتے ہیں، جی اس کے بارے میں علماء نے اور مفتیان کرام نے فتاوی اپنی اپنی جگہ پہ لکھے ہیں، اور خلاصہ یہی ہے کہ چونکہ نہاتے وقت میں بدن سے کپڑا چپک جاتا ہے تو صاف نظر آتا ہے، ستر جو ہے صاف نظر آتا ہے، اور جب صاف نظر آتا ہے، اور دوسرے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے ہی بغیر ستر کے وہاں، تو ادھر سے بھی بے پردگی اور ادھر سے بھی بے پردگی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، کوئی کہ نہیں میں کسی کو نہیں دیکھوں گی اور کوئی مجھے نہیں دیکھے گا، اور یہ تو واہیات باتیں ہیں، یہ سب واہیات باتیں ہیں میرے عزیزو، یہ سب بیکار باتیں ہیں، اور یہ سب اللہ کے یہاں یہ سب آزار نہیں چلیں گے۔ جو لوگ اپنی خواتین کو لے کر بڑے بڑے سوئمنگ پول پر جاتے ہیں جہاں محرم وغیرہ سب نہاتے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ وہاں ستر کا کوئی اہتمام ہوتا ہے، جی اسی طرح سمندروں کے کناروں پر بیچ پر جاتے ہیں تو لکھا ہے علماء کرام نے اپنے فتاوی میں کہ پورے کپڑے پہن کر بھی عورت غسل کرے گی تب بھی مردوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں گی، بھیگا ہوا کپڑا بدن پر اس طرح چپک جاتا ہے کہ اجزائے بدن کو الگ الگ ظاہر کرتا ہے۔ اس حالت میں اگر مردوں کی نظر کسی عورت پر پڑے گی تو مزید کشش کا باعث بنے گی۔ ترغیب و ترہیب کی ایک روایت میں تہمن کرتا اور دوپٹہ پہن کر بھی عورت کو مذکورہ بالا حماموں میں غسل کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ تو کپڑوں میں ملبوس ہو کر بھی نہاؤ تو دو باتوں میں سے کوئی ایک، اول تو یہ کہ خود اس کی نظر دوسروں پر جن کا ستر کھلا ہوا ہے پڑے گی، اور پھر دوسرے کپڑے بدن سے چمٹ کر بدن کے اعضاء کو واضح کریں گے تو دوسروں کی نظر ان پر پڑے گی، تو یہ ممانعت۔ میرے پیارو، اے دیندار کہنے والے کہلانے والوں اور والیوں، اور اے بزرگوں سے تعلق رکھنے والوں اور والیوں، یہ ہے دینداری، صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تسبیح پڑھنا، سورہ یاسین پڑھ لینا، تہجد پڑھ لینا، جی اور بزرگوں کے کچھ ملفوظات نقل کر لینا، یہ نہیں ہے۔ یہ سب دینداری ہے، لباس میں، رہن سہن میں، زندگی کے 24 گھنٹے کے نظام زندگی میں ہم کہیں کہ اوپر آئیں، شریعت کے احکام پر آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں متبع سنت و شریعت بنا دے۔ بہرحال کسی ساتھی نے کچھ مضامین کو کہا تو میں نے سنا دیے، اس کی درخواست پر اس کتاب کو پوری کو پڑھو تو اندازہ ہوگا ہاں کہ کس قدر بے دینی اور خواتین کی لائن سے اچھے دیندار شوہروں کی خواتین بھی اور دیندار گھروں میں دیندار سمجھنے والی عورتوں میں بھی یہ سب چیزیں پائی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں ہماری خلوت جلوت ہر لحاظ سے تقوی والا بنائیں، تقوی والی حیات نصیب فرمائیں، اور جو شریعت کے احکام ہے اللہ ان کی اتباع کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔